بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آج کی شب انتہائی مبارک شب ہے اور ایک جشن کا سا سما محسوس ہوتا ہے، اسپریچولی ایک سیلیبریشن انٹرنلی ہم محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کہ ہم ناز کرتے ہیں اپنے آقا و مولا سید السردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی شب کا جو معجزہ ہے اس کو یاد کر کر کے اپنے نبی پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جس نے جو لے گئی اپنے بندے کو، اللہ اکبر، راتوں رات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا اس واقعہ معراج کا، سبحان الذی اسریٰ کہہ کر۔ اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ، ایک خوبصورت معجزہ جسے جب یاد کریں تو فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور آج کی شب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی شب ہے۔ اور انسان کی معراج، ایک عقیدت مند نے لکھا تھا نا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو بندے کی معراج کیا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں سے مل جائے اور انہی نشانوں کا تعاقب کرتا ہوا وہ اس راستے کو پالے جو دنیا کی سب سے عظیم، قدیم اور مشہور شاہراہ ہے، جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ جی ہاں، حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب، اور آج ARYQ TV نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے یہ اسپیشل پروگرام واقع معراج کے حوالے سے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان ہے، اور آج کے پروگرام میں حضور کی معراج کے تعلق سے حضور کی کچھ سیرت، حضور کی کچھ بات ہو، حضور کی کچھ یاد ہو، ان تمام تر باتوں کو زیر ذکر لانے کے لیے، زیر لب لانے کے لیے اور ہمارے قلوب تک منتقل فرمانے کے لیے وطن عزیز پاکستان کے مقتدر، بہترین اور ممتاز ہر دل عزیز علماء کرام اور ثنا خانان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی محمد عامر صاحب، مفتی آصر نوید نیازی صاحب، تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، بہت مضبوط پینل ہے، انشاءاللہ بہت کچھ ہم آگہی اور شناسائی حاصل کر لیں گے۔ آج کے پروگرام میں معراج کے فلسفے کے حوالے سے، اس کی حقیقت کے حوالے سے اور قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ آغاز تو ظاہر ہے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ثنا خاں جو موجود ہیں محمد عزیر عزیزی اور جناب ثقلین رشید، اور تیسرے ثنا خاں انشاءاللہ چند ہی لمحات میں ہمیں جوائن کر لیں گے جناب دانیال شیخ۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، تشریف فرما ہوئے آج کی نشست میں، اور یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی کہ ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کریں، نظم میں بھی کریں اور کچھ بانداز نثر بھی گفتگو میں سماعت کریں۔ میں عزیر عزیزی سے اور ثقلین رشید سے التماس گزار ہوں کہ آغاز میں کوئی اللہ کی حمد ہو جائے تاکہ ہم پھر اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں
نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بندہ مومن کی سماعتوں میں یہ نغمہ گونجتا رہتا ہے، ہمہ وقت وہ اللہ کی توصیف بیان کرتا رہتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا رہتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس معبود برحق کے، اس اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ قلندروں کی اذاں لا الہ الا اللہ، سرور زندہ دلاں لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا پتہ لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا نشان لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد اور اللہ رب العزت کے کلام سے ہی ہم آغاز کریں گے۔ معراج النبی کے موضوع پر بات کرنے کے لیے مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب قبلہ 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، سورہ اسراء کا آغاز ہوتا ہے اور اسے معراج والی صورت بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی آغاز ہی حضور کی معراج سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کچھ اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضور کی معراج کا ذکر کیسے کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سید سلمان بھائی، سب سے پہلے تمام جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ بھی تمام نعت خواں حضرات، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی یہ شب بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے حمد پڑھی گئی تو اسی حمد سے میں ریلیٹ کروں گا واہ، کہ حمد ہے اس پاک ذات کی کہ جس نے اپنے خاص بندے کو معراج کی شب اپنے پاس بلایا، کیا بات، معراج عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، آہا، سرور انبیاء کی سواری ہائے چلی، ہائے ہائے ہائے، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، واہ، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے آپ نے اس کی معراج کی جو آیت کریمہ ہے خاص، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ جی، اچھا، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کہہ لیجئے، اسراء بھی کہتے ہیں، اسراء فاعل ہوگا، اسراء مصدر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسراء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لے گیا، ٹھیک ہے، اور اسراء کا مطلب ہے کہ لے جانا، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس دونوں کو، صورتوں میں درست اور ہے، سورہ اسراء، اسراء اور اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسراء کہا جائے تو زیادہ درست ہے ٹھیک ہے۔ مصدر۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کو 3 حوالوں سے بیان فرمایا، 3 درجات، 3 مدارج بیان فرمائے۔ صحیح، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ ایک مرحلہ ہے۔ صحیح، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی کہ جس کے آس پاس اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر دوسرا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی خاص نشانیاں۔ اچھا، پھر تیسرا مرحلہ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سبحان اللہ، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ حرم پاک سے یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرائے اقدس سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ ایک مرحلہ ہے۔ صحیح، پھر وہاں سے آسمانوں تک جانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
اور انہو هو السمیع البصیر، پھر وہاں سے لے کر مقام قاب قوسین تک جانا او ادنا تک جانا، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ صحیح۔ اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فرمایا نا سبحان الذی اسرا، اچھا معترضین جتنے بھی آبجیکشنز کر لیں، جتنے بھی اعتراض کر لیں، ان کا اعتراض ایک طریقے سے وارد ہوتا ہی نہیں، اعتراض یہ جائے اعتراض ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ یہ انداز ہے جی جی جی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک زمانے کا بعد ہے، رات کے قلیل حصے میں کیسے ہو گیا، یہ تمام مدارج کیسے طے کر لیے، تو بھائی یہ انسان کے لیے تو ناممکن ہو سکتے ہیں، محال ہو سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ محال نہیں ہے، یہ سارے عیوب ہیں اور میں سبحان ہر عیب سے پاک ہوں۔ میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں پوری دنیا گھوم آیا، صحیح تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے پھینک رہا ہے، صحیح، یہ بات کیسی کر رہا ہے، لیکن اس کا امیر و کبیر باپ جس کے پاس طاقت بھی ہو، استطاعت بھی ہو، ذی منصب بھی ہو، مالدار بھی ہو، وہ کہے کہ بھائی میں لے کر گیا ہوں، تو میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ وہ لے جا سکتا ہے۔ قدرت تو دو جہاں کا خالق و مالک فرماتا ہے کہ یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا ہوں، تو سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، اچھا یہاں پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، الذی اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے نا، اور عبد اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، الذی اس کا معنی ہوگا وہ ذات، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور عبد اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق میں جو کچھ ہے وہ عبد ہے، ٹھیک ہے نا، تو عبد ہر مخلوق پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور الذی کا اطلاق ہر وہ ذات، ذاتیں تو بہت ہیں، صحیح بات، لیکن وہ ذات جو کامل ذات ہے، وہ ذات جو مکمل قدرت کے ساتھ ہے، وہ ذات جو الوہیت کے مرتبے پر ہے، وہ ذات فقط اللہ رب العالمین ہے۔ بے شک، ذاتیں بہت ہیں، کامل ذات اللہ رب العالمین ہے، العزت کی ذات، عبد بہت ہیں، لیکن جو کامل عبدیت پر فائز ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ، تو اس رات کامل ذات اپنے کامل بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، محب بھی کامل اور محبوب بھی کامل، جی۔ اچھا اب دیکھیں کہ الذی میں بھی ابہام ہے، نام نہیں لیا کہ اللہ رب العالمین لے گیا، اور عبد نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ نام نہ لینے میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کسی سے ممکن نہیں، یعنی مکمل معرفت کسی سے ممکن نہیں، اسی طریقے سے مخلوق میں میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے اس کو جاننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک مرحلہ ہو گیا، اور خاص طور پر یہاں پر عبدہ، جو علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار ای منتظر، عبد اور ہوتا ہے لیکن عبد کی اضافت ہی کی جانب ہے، اور ہی ضمیر کا مرجع اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ ہے، تو یہاں پر عبد ہی ہوا یعنی اس کا خاص بندہ۔ تو یاد رکھیں کہ کہا کہ عبد اور ہوتا ہے، لیکن جب عبدہو کہہ دیا جائے تو یہ اور ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ فقط عبد سراپا انتظار ہوتا ہے، اور جو عبدہو ہوتا ہے اس کا بارگاہ الہی سے انتظار کیا جاتا ہے، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے خاص نشانیاں بتائیں۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اِنَّهُ هُوَ السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بس اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے، کون سننے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے۔ علماء کرام نے بڑی ابحاث فرمائی، لیکن نتیجتاً یہ فرمایا کہ اس سے مراد یعنی ہوا ضمیر کا مرجع ذات باری تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اس رات جب مقام قاب قوسین اور او ادنا یہ مرحلہ تھا، تو اس کے سوا یعنی دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہ تھا، تو اس رات ذات باری تعالیٰ اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو عبد خاص ہیں، یعنی ہر کوئی ان میں سے دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ جیسے فرمایا گیا نا کہ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے،
میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے۔ دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ آج کی رات فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا اے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو شاعری میں ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا، جان ایلیا۔ اچھا، ان کی ویسے جب ان کا نام آتا ہے تو آپ کے تصور میں بات تو نہیں آتی کہ انہوں نے نعت بھی لکھی ہوگی، لیکن انہوں نے نعت لکھی ہے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھی ہے۔ اس کے اشعار میں پیش کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے وہ تیسرے ثنا خواں جناب دانیال شیخ نے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جان ایلیا صاحب کے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، حضور کیا روش کہکشاں سے گزرے ہیں، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، وگرنہ یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے ہیں۔ ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں، حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں۔ مختصر یہی افسانہ شب معراج ہے، مختصر یہی افسانہ شب معراج، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک شب میں۔ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ان سب کو، پورے عالم اسلام کو حضور کی آج یہ معراج النبی کی شب بہت بہت مبارک ہو۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے لگ کر مسجدوں میں مبارکباد دیتے ہوئے میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ آج میرے آقا کو معراج عطا ہوئی اللہ کی جانب سے۔ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائے، بہت کم یہ میرے ساتھ پروگرام میں ہوتا ہے، میری بڑی خواہش ہوتی ہے، انفیکٹ مفتی صاحب تشریف فرمائے، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ آئیں، کیونکہ بہت اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ مفتی محمد عامر صاحب قبلہ، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ میں چاہتا ہوں اس پر آغاز کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور آج کی رات جو ہے وہ تمام دیکھنے والوں کو، تمام حاضرین کو مبارک ہو۔ آپ کو مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، تمام معجزات میں ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے بڑی اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ بے شمار معجزات ہیں لیکن قرآن میں ان کا ذکر نہیں، صحیح، کسی کا اشارہ ہو تو ہو، لیکن واقعہ معراج کو باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا، اس کا مطلب اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں لیکن کوئی ذکر نہیں ہوا قرآن میں، فقط واقعہ معراج کو ذکر کیا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس پر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیلاً اس کے مراحل پر، قرآنی آیات پر گفتگو بھی فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ اگر ہم دیکھیں تو بظاہر جو ہے وہ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں کئی واقعات ہیں صحیح، تمام مراحل کے اندر۔ یہ بظاہر جو ہے وہ حضور کی ایک شان ہے، مگر اس کے اندر کئی شانیں موجود ہیں۔ کہنے کو ایک معجزہ ہے مگر اس میں کئی معجزے معجزن ہیں صحیح، ایک معجزے کے اندر۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو اس کے اندر آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی کئی شانیں، کئی کمالات، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے جس انداز سے شعر پڑھا ہے سلمان، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری کائنات کی تسخیر فرمائی، پوری کائنات کی تسخیر فرما کے یہ بتا دیا کہ کائنات میں کوئی شے بھی عبادت کا موضوع نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے وہ مسخر نہیں ہوتا، صحیح، اور حضور نے ہر شے کو کائنات میں مسخر فرما دیا۔ صحیح، خاص طور پہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا جن کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ واقعہ معراج کے ذریعے بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی عبادت کا موضوع نہیں ہے۔ اللہ اللہ، عبادت کے لائق وہی ذات ہے جسے کوئی مسخر نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی ذات، واہ، جس نے مجھے تسخیر کائنات کی طاقت دی وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، باقی کائنات میں سے کوئی شے عبادت کا موضوع نہیں ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو مسخر کیا تو پھر یہ جو
تعطل تھا علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انسان کی ترقی میں، وہ سارا تعطل ختم ہوا اور لوگ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئے۔ واہ، آج جو انسان زمین سے اٹھ کے ہواؤں فضاؤں میں سفر کر رہا ہے، رہے ایک گام، اللہ یہ اسی چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا واہ ہے واہ۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ دیکھیں معجزات کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے تو کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، کچھ دلیل مانگتے ہیں کہ اگر تم واقعی خدا کے بھیجے ہوئے ہو اور خدا کے نمائندے ہو تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی خدائی طاقت ہے؟ جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کی پاور ہے؟ تو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے، اس سے پروف کیا جاتا ہے کہ میں واقعی ہی اس کائنات کے خالق و مالک کا بندہ ہوں، اس کا نمائندہ ہوں۔ تو معجزات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جتنے پیغمبر آئے ان کو حصی معجزات دیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بھی معجزات اگرچہ کہ بے شمار حصی دیے گئے، مگر آپ دیکھیں کہ قرآن پورے کا پورا مانوی معجزہ ہے۔ بالکل، اس کے لطائف، اس کے معارف، اس کے رموز و اسرار قیامت تک کھلتے رہیں گے اور ختم نہیں ہوں گے۔ اس پر ریسرچ اور تحقیق ہوتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ عام طور پہ ہم جتنے معجزات دیکھتے ہیں وہ سارے حصی تھے، لوگ دیکھتے تھے، اسی وقت اٹریکٹ ہوتے تھے۔ درخت جو ہے وہ چل کے آ رہا ہے، چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، تو پھر جو لوگ منکر ہوتے تھے وہ قائل ہو جاتے تھے۔ صحیح، مگر واقعہ معراج حصی بھی ہے کہ آپ نے باقاعدہ سفر کیا، اللہ اکبر، اور مانوی بھی ہے کہ قیامت تک اس کی آوازیں آ رہی ہیں، بازگشت ہو رہی ہے، اس سے نتائج اخذ ہو رہے ہیں، اس سے علم و تحقیق کے دروازے کھل رہے ہیں اور لوگ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو رہے ہیں۔ یعنی اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی صداقت کا، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل واقعہ معراج ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، قبلہ بندہ وہ عبد اور عبدہ، ایک تو یہ بات سامنے، دوسرا یہ کہ پھر حضرت نے بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک تو پہلے تسخیر فرمائی پوری کائنات کی حضور نے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت قابہ قوسین او ادنی کی منزل پر لاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ، یہ عزت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ پنہا ہے، اس کے پیچھے کیا رازداریاں ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں معراج کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، ہائے ہائے، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، لائیں تو یہ 2 سرا، دوسرا جس کو ملا کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ، کیا کہنے، حضور کی شان وراء الورا۔ معراج کی بات ہوئی، رہے یک گام اقبال نے کہا، اور قبلہ مفتی صاحب نے اس کو بڑے ہی احسن انداز میں ایلیبوریٹ کیا۔ اقبال کا ایک دوسرا شعر میرے ذہن میں رہے یک گام میں آیا کہ اقبال نے کہا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا۔ واہ واہ واہ، کہہ رہے ہیں یہ زمین یہ آسماں، اس کو میں لامحدود سمجھ رہا تھا، بے قرار سمجھ رہا تھا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ عشق کی ایک جست نے، یہ محبوب کریم علیہ السلام، یہ معراج کی شب، وہ براق پہ، یہ حضور گئے، یہ اس زمین و آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل گئے، ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہو گئے، بیونڈ دا ٹائم اینڈ سپیس، زمین و زمان سے باہر ہو گئے سرکار علیہ السلام۔ اللہ لے کے جانے والا کون؟ اللہ۔ کیا چیز لے کر گئی؟ عشق۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں۔ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ کمال عشق ہے۔ ایک پہلو جس پہ گفتگو ہمارے ہاں کم کی جاتی ہے، جو کہ ہونی چاہیے، اس بات کو تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، بے شک کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام بے شک حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن حضور حبیب جو ہے نا، حبیب یہ فعیل کا صیغہ ہے، اور فعیل کا صیغہ جو ہے وہ کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح حبیب جو ہے محبوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حبیب محب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا نا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جامع کلمہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کو مجھ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں، اور انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محب ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔
दोनों शान हुजूर किस्सा की हैं, तमाम, वाह, दोनों शान सुभान हुजूर की हैं। जिस तरह जो है हुजूर मोहम्मद भी हैं और हुजूर अहमद भी हैं, साहब ने फरमाया ना मुहिब भी कामिल और महबूब भी कामिल, और सरकार सलाम के अंदर ये दोनों शान मौजूद के जिस तरह हुजूर मोहम्मद है कि बार बार हुजूर की कसरत से तारीफ की जाती है, बार बार की जाती है, तो ऐसी हुजूर भी अल्लाह की कसरत से और बार बार तारीफ करने वाले हैं। तो हुजूर का जो रब के साथ ताल्लुक है वो ताल्लुक महबूबियत वाला भी है और वो ताल्लुक मुहिब्बियत वाला भी है। इस ताल्लुक को भी नुमाया करने की जरूरत है, क्योंकि हम सारे ये तो तस्लीम करते हैं और बेशक इसमें हुजूर की शान ही है कि हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन ये भी हुजूर की शान ही है कि हुजूर सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नहीं। और हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम हमारे लिए रोल मॉडल हैं, तो हम भी हुजूर की सीरत से इक्तिबास करते हुए, हुजूर की सीरत से नूर लेते हुए हम भी अल्लाह से सबसे बढ़कर अल्लाह से प्यार करें। सारी कायनात में सबसे बढ़कर प्यार किससे होना चाहिए? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो जो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो हम सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करें। जब हम सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे, अल्लाह के मुहिब हो जाएंगे, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलना है कि हम अल्लाह के महबूब भी बन जाएंगे। तो जो अल्लाह का प्यारा बनना चाहता है, अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, तो वो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के प्यारों से भी मोहब्बत करे। अल्लाह के नबी जो सैयद आलम है, तमाम आलमीन के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उनसे भी मोहब्बत करे, लेकिन उनका रब जो है, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका भी रब है, इनका भी खालिक व मौला है, जिनकी मोहब्बत से ये खुश होते हैं, जिनके जिक्र से ये खुश होते हैं। तो उस अल्लाह की मोहब्बत पे भी हमें फोकस करना चाहिए, वो किसी भी हाल में डी फोकस नहीं होनी चाहिए। तो एक पहलू तो इसके अंदर ये है कि हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की कमाल मोहब्बत। अंदाजा लगाइए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के कल्बे अक़दस में अल्लाह की तरफ कशिश और अल्लाह से मोहब्बत कैसी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इजहार तमन्ना अल्फाज में किए बगैर, हुजूर की तरफ से इजहार तमन्ना अल्फाज में नहीं किया गया, वो किए बगैर हुजूर के कल्बे अक़दस में जो अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी बिना पे अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी मेराज का, अपने वस्ल का इस आलम में शरफ अता फरमाया। ये हुजूर का कमाल मोहब्बत जो है, ये नुक्ता भी फोकस किए जाने के लायक है। एक बात। दूसरा मकसद जो हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर अल्लाह की अता से नबी बनकर आए, सबको समझाने के लिए आए, तबलीग करने के लिए आए, तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए आए। तो जो 10 साल सरकार ने गुजारे, मुसीबतों वाले, मशक्क़तों वाले, कुल्फ़तों वाले, फिर उसके अंदर जो आपके मेहरबान चचा अबू तालिब, उनका साया सर से उठ गया ज़ाहिरी तौर पर। आपकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा, हम मोमिनों की माँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो रुखसत हो गई, जिस साल को आमुल हुज़्न करार किया गया। तो ज़ाहिरी जो सहारे थे ज़ाहिरी दुनिया के अंदर, वो सहारे भी खत्म होते जा रहे हैं। पीछे शेब अबी तालिब भी गुजरा हुआ, पीछे कुल्फतें मशक्कतें गुजरी हुई। अल्लाह ने अपने वस्ल के जरिए और अपनी इन निशानियों को दिखाकर महबूब की दिल बस्तगी का, महबूब की दिलजोई का सामान किया। ये हिकमत। और तीसरी हिकमत, बिल्कुल, और तीसरी हिकमत इसके अंदर ये कि मुसलमानों को भी गोया इशारा किया जा रहा है कि तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारा आफताब इकबाल तुलू होने वाला है, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद। क्या बात है। मैं आप तीनों ने माशाल्लाह कमाल की गुफ्तगू फरमाई। मैं एक बात आखिर में जहन में आ रही थी कि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कुल्फ़तें मुशक्क़तें झेल रहा होता है, चारों तरफ से मसाइब व आलाम होते हैं, तो सैर व तफरीक के लिए, तस्खीर कायनात का मिज़दाक़ बनने के लिए जब अल्लाह की निशानियाँ तलाश करने निकलता है, तो मैंने देखा है कि एक उसका एक अपनी अट्रैक्शन होती है, इंटरनली वो ठीक होने लगता है। यहाँ तो हरफ तमन्ना भी नहीं था और आमुल हुज़्न को सबसे बड़े दुनिया के साबिर, इनसे ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतमाम फरमाता है, सैर लामका का कैसे पूरी कायनात आपको दिखाता है प्रोटोकॉल के साथ। और मतलब यहाँ तलब भी नहीं है, मैंने कहा ना फ़र्क मतलूब व तालिब में देखे फ़र्क क्या शय है, बर्क़ ताबिश है जस्ते बुराक है, मिराज क्या है सिर्फ तेरी सरहद सफ़र, मौजे सबा को है तेरी खुशबू की जस्तजू, जैसे किसी के दर की भिकारन हो दर बदर, जैसे किसी के दर की भिकारन हो दर बदर। मैं सना खां हज़रात बैठे हैं, मैं इनसे कोई नाते रसूल मकबूल सुनते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद एक मतलब फिर गुफ्तगू के मरहले की जानिब बढ़ते हैं। हुजूर के महज इस एक मौजज़े की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ नबी शनास बनो, मौजज़ा शनास नहीं, कि उनकी शान से हर एक मौजज़ा कम है।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے. لیکن ظاہر ہے معجزات جن لوگوں کو دکھانے کے لیے حضرت نے فرمایا نا مفتی عامر صاحب نے کہ دلیل طلب کرتے تھے, اور میرے آقا کو اللہ نے کیسی کیسی دلیلیں اور کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے. اللہ اکبر. جی ناز شریف ہو پھر آگے بڑھیں. ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ جلوہ خانہ ایک پل میں ہزار عالم میں, ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے, آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا دل ٹھکانا مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں, مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں, یہ بلانا یہ بلانا میرے حضور کا ہے, یہ بلانا یہ بلانا میرے حضور کا ہے, یہ بلانا یہ بلانا ذکر شامل نماز میں خالد, ذکر شامل نماز میں خالد, پنج گانا پنج گانا میرے حضور کا ہے, پنج گانا پنج گانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا دل ٹھکانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب ماشاءاللہ. ان کا آنا ہے زمانے کے لیے باعث فخر, ان کا آنا ہے زمانے کے لیے باعث فخر, یوں تو ہر دور میں آنے کو پیمبر آئے, اپنے بندوں کو دکھانا تھا کمال رحمت, ورنہ اللہ کا محبوب زمیں پر آئے, ورنہ اللہ کا محبوب زمیں پر آئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے, وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے, سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا, زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یا فتح توبہ, نہ نوح از غرق نجینا, نہ یوسف از بلا راحت, نہ ایوب از بلا راحت,
نہ یوسف شوکت و حشمت، نہ عیسیٰ آ مسیحا دم، نہ موسیٰ آ ید بیضا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا۔ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر ثنا خان حضرات کے ہمراہ پیش ہونے جا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ جی کیا سنا رہے ہیں حضور؟ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کہ بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، خیر الورا صدر و دقا نجم الہدا، نور العلا شمس و ضحا بدر و دجا، یعنی محمد مصطفیٰ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹ افلاک پر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہنگی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہنگی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، میرا دین عنبر وارسی، بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، کہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محفل کی محفل اور گفتگو کی گفتگو، یہ محفل شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاروے کیو ٹی وی نے آپ کے لیے سجائی ہے، آپ سبھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، بڑے شعر شناس علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ ثنا خان، رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں، مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں۔ خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن
خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ محمد عزیر عزیزی، ثقلین رشید اور دانیال شیخ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ ایک نعت دانیال سے بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ یہاں سے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، یعنی واپس ہماری بگڑی بنانے کے لیے ہمارے آقا و مولا نہ حضور کے ظاہر حضور کے معراج عطا ہوئی، وصل خدا بندی، اللہ اکبر۔ حضور سے زیادہ کوئی اللہ کا چاہنے والا نہیں، حضور سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ واپس آنا آسان تو نہیں نا حضور، کمال کی بات۔ دیکھیے یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ عشق میں رقابت ہوتی ہے، رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا